میں مختصر خیالات کے لیے دعوت دوں گا صاحبال کی عظیم شخصیت، جانی پہچانی شخصیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا احمد یار صدیقی صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا احمد یار صدیقی صاحب۔ ان الحمد للہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہماری یوتھ فورس کے نوجوان عہدیداران، اراکین شورا، میں ان کے اس کام کو سراہتے ہوئے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں مزید اپنے مسلک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں اگر ہم سمجھیں تو نوجوان وہ کام کر سکتے ہیں جو بزرگ نہیں کر سکتے۔ ایک جوان کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اور ایک جماعت کا بھی فرمایا ہے، فتح یذکرو یقال لہ ابراہیم۔ وہ تنہا اتنا کام کر گئے جتنا پوری جماعت نہیں کر سکتی تھی۔ خلوص ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، اور اس سے بڑھ کے ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید ہونی چاہیے۔ موحد آدمی کسی چیز سے نہیں گھبراتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی معیت اور ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک اور جماعت ہے، ان کا اللہ نے ذکر کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ ایمان لائی اور انہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا اور ہدایت والے بن گئے۔ حضرات، جب ہم ہدایت والے بن جائیں گے، تقوی والے بن جائیں گے، پرہیزگاری آ جائے گی، پھر اللہ کی رحمتیں شامل حال رہیں گی، ہر لحاظ سے اللہ مہربانی فرمائیں گے، پھر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور ہدایت والے ہیں کون؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے، امام کائنات کی نبوت پہ ایمان رکھنے والے، صرف نبوت ہی نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے۔ اور ہدایت والے ہیں کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ میں یہاں ایک بات آپ کو سناؤں، اس کانفرنس میں بھی موجود تھا، سامعین کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، جبکہ آسمان سے رحمت کے قطرات گر رہے تھے اور ہماری جماعت کے سپہ سالار، عظیم قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل حدیث، خطیب ملت خطاب فرما رہے تھے، اور بارش کے قطرات کو دیکھ کے لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا، نکلنا شروع کر دیا۔ علامہ صاحب فرمانے لگے، مجھے ان جوانوں کی ضرورت ہے کہ جو گولیوں کے سامنے اپنے سینے کر دیں اور اپنے گریبان کھول کے کھڑے ہو جائیں۔ جنہوں نے بارش کے قطرات سے گھبرا کے جانا ہے، ابھی چلے جائیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی جماعت کے جوانوں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جو بے نماز ہے اس کی ضرورت ہمیں، جی بولو کھاؤں، اس کی ضرورت ہے، سنت پہ عمل نہیں کرتا، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ آئیے ہدایت والے بننے کے لیے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ رسول کو بھی نہیں دیکھا ایمان لے آئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر ایمان ثابت کیسے ہوگا؟ یہ مسلمان ہے، یہ ایماندار ہے، یہ مومن ہے، نماز قائم کرنے سے۔ عزیزو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔
نماز ادا کریں گے اللہ ساری تکلیفیں دور کر دے گا، پریشانیاں دور کر دے گا۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ میں انہی دو باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے آنے والے میرے یوتھ فورس کے قائدین، میری جماعت کے خادم، میری جماعت کو آگے لے کے چلنے والے میرے مہمان اور آپ کے بھی مہمان، خاص کر برادر عزیز عامر صدیقی صاحب جو پہلی مرتبہ ہماری سرزمین میں تشریف لائے ہیں، اور حافظ سلیمان اعظم صاحب اور باقی ساتھی، انہیں اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ ان کو اپنے دین کے لیے مزید پسند فرما لے۔ آمین تو کہہ دیں، کیوں ڈر دے ہو تم اگر کھڑے نے؟ کہو آمین۔ اہلاً سہلاً میں کہوں گا، آپ نے کہنا مرحبا۔ اہلاً سہلاً، اہلاً سہلاً۔ قائدین اہل حدیث یوتھ فورس، قائدین اہل حدیث یوتھ فورس، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہلاً سہلاً۔ السلام علیکم۔